السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے محمد اقبال، انگلش ٹیچر، میڈیا ایڈوائزر انگلش ٹیچر ایسوسی ایشن پنجاب۔ میں انگلش ٹیچرس کے استحصال کے بارے میں یہ جو 27 سال کا پیریڈ گزرا ہے، اس میں انگلش ٹیچرس پر کس طرح جو ہے ان کی رولز جو ہے ہمارے جو سروس رولز بنائے یا ہمارے جو ادر رائٹس ہیں ان پر وائلیشن کی گئی حکومت کی طرف سے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حکومت اور ہمارے سینئر آفیسر جو ہیں وہ اپنے سے ہٹ کر بھی بتائیں۔ ہمارے جتنے بھی رائٹ ہیں وہ سارے ریٹروسپیکٹیو ہیں۔ کوئی بھی دیکھیں ہمارا انگلش ٹیچرس کی جو انکریمنٹس کا ہے، ہم 1995 میں بھرتی ہوئے ہیں، 1994 میں یہ جو لانچ ہوئی تھی یہ پروجیکٹ جو ہے، پھر 95 سے لے کے تاحال ابھی تک ہماری جو ہے ہمیں پراپر طریقے سے ہمارے رائٹس نہیں دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے۔ حالانکہ دوسرے کیڈر جو ہے وہ بہت سارے بینیفٹس انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ہر بینیفٹ کے لیے کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ اتنی طویل لٹیگیشن کے بعد بھی آج بھی ہم اپنے جو بہت سے رائٹس ہیں ان سے محروم ہیں، جن میں ہمارے سروس رولز ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ہے وہ سلیکشن گریڈ ہے اور ادر بینیفٹس بھی۔ انکریمنٹس کا جو تھا وہ ہم نے لے لیا، ایسے 2-3 دفعہ ڈپارٹمنٹ سپریم کورٹ تک گیا، تینوں دفعہ یہ الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا، اور اب جا کے 2020-21 میں جو ہے اس کو جنرلائز کیا گیا، اور جو بہن بھائی رہتے تھے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہم 1995 میں جب بھرتی ہوئے اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 3 کیڈر تھے، 4 کیڈر، پی ایس ٹی، میٹرک پی ٹی سی اسکیل 7، ای ایس ٹی، جن میں 5 کیٹیگری میٹرک ڈپلوما ہولڈر ہیں، اور ایک کیٹیگری ایف اے پلس عربی ٹیچر کی پلس اے ٹی ٹی سی فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور ایک کیٹیگری جو ای ایس ٹی ہے وہ ایف اے سی ٹی، یعنی ان کی میکسیمم کوالیفیکیشن ایف اے سی ٹی ہے۔ ان کا اسکیل 9 تھا، اور ایس ایس ٹی ہے بی ایڈ اسکیل 16، ایس ایس ہے یہ ان کی ایم اے کوالیفیکیشن ہے، ساتھ میں بی ایڈ، اور ان کا اسکیل 17۔ پھر 8 سے 10 سال بعد ایس ایس جو ہے وہ ٹرپل ایس بن جاتا ہے، یعنی سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا سینئر ہیڈ ماسٹر 18 میں۔ پھر 8 سے 10 سال بعد اسکیل 19 میں چلا جاتا ہے، یہ ریگولر اسکیلز ہیں، اور پھر اگر وہ 25 سے 30 سال سروس کرتا ہے تو وہ 20ویں اسکیل میں ریٹائر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر دیگر کیڈرز کو دیکھیں تو ان کی تو ٹھیک ہے پروموشن کا سے اوپر گئے ہیں، صرف انگلش ٹیچرز کیڈر ایسا ہے واحد کیڈر جس کو اوپر سے نیچے لایا گیا ہے، ان کو صحیح پراپر طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ اب جب ہمارا 2004 میں سروس رول بنے ہیں، تو سروس رول بنے ہیں کہ گریجویٹ انگلش ٹیچر ریگولرائزیشن آف گریجویٹ انگلش ٹیچر ان بی ایس 14 ود فردر موبلٹی ان بی ایس 16۔ جب ہم ود کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ود فردر موبلٹی ان بی ایس 16 کو، یہ بھی ریٹروسپیکٹیو ہے، ناٹ پراسپیکٹیو، یعنی ریٹروسپیکٹیو مین کہ جب ہم بھرتی ہوئے ہیں اس وقت سے یہ ہم پر ایفیکٹ کرتے ہیں، یہ سروس رول جو ہیں اس وقت سے ہمیں ریگولر 16 جو ہے مل جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے یا تو ہمارے جو آفیسرز ہیں ان اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جانتے بوجھتے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، پس کچھ ڈالا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہی جو ہے اس کی رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رہی بات دوسرے نمبر پہ، جب 2007 میں پے پیکج دیا گیا تو اس وقت ای ایس ٹی اسکیل 9 میں ہے، ہمیں اگر وہاں سے پرائمری اسکولوں سے ایڈجسٹ کرنا بھی تھا تو ہمیں ہمارے اسٹیٹس کے کیڈر میں لے کے آتے، یعنی ایس ایس ٹی میں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی بینیفٹ ہیں وہ ایکول ٹو ایس ایس ٹی ہیں فرام ڈیٹ آف انیشیل اپوائنٹمنٹ۔ اس میں انکریمنٹیں دیکھ لیں، ہم 1983 کے پیرا 15 کی 3 میں فال کرتے ہیں جو کہ ایس ایس ٹی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ای ایس ٹی ہیں، ان کو ہم نے بھی اسٹیٹس اتنا انہانس کر دیا کہ ان کو مڈل ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ہم نے لے کے گئے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں جب ہم بھرتی ہوئے اس وقت بھی ای ایس ٹی 9ویں اسکیل میں ہے، جب ہمارا نارمل کلیچر تبدیل کیا آفٹر 12 ایئر سروس ان بی ایس 14 تو اس وقت بھی ہمیں یہ جو ہے ای ایس ٹی وہ اسکیل 9 میں ہے، یعنی اسکیل 14 کو اگر آپ سروس رول کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، یعنی 2004 کے جو سروس رول بنے ہیں نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کو آپ نہ کریں ڈسکس، تاکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اتنی زیادتی کہ 14 اسکیل والے کو بائی ریکروٹمنٹ اسکیل 14
اینڈ بائی سروس رول 16 کے کیڈر کو اٹھا کے EST بنا دیا ہے. تو یہ زیادتیاں ہیں. اس میں میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ہمارے سینئر آفیسرز کو بھی کہ خدا را آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، مرنا ہے، اور آپ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کا بھی آپ نے حساب دینا ہے. جن لوگوں کی قلم سے ہمارے رولز جو ہیں یہ وائلیٹ ہوئے ہیں، ہمارے حقوق وائلیٹ ہوئے ہیں، وہ اس کا ضرور حساب دیں گے. اب دیکھیں سپریم کورٹ میں 3 دفعہ آپ ہیلڈ ہونے کے بعد انکریمنٹ کا تو یہ جا کے بڑا مشکل انہوں نے ریگولرائز کیا، دل پہ پتھر رکھ کے، تو اس کو جو ہے جنرلائز کیا ہے. گریڈ ہے آپ دیکھیں سلیکشن گریڈ انیشل 14 کا 16 ہے سلیکشن گریڈ جو ہے، جبکہ ہمارے جو یہاں DO صاحب ہیں یہ ظاہر ہے. اب میں میرا تو خیال ہے انہوں نے جان بوجھ کے یہ گیم کی ہے کہ جو ہے ہمیں EST اسکیل 9 والا جو ہے وہ اسکیل 15 سلیکشن گریڈ دیا ہے ہر لحاظ سے، جبکہ ہم نہ تو EST ہماری نیچر آف ڈیوٹی EST کے برابر ہے، نہ ہماری کوالیفیکیشن، نہ اسکیل، کچھ بھی. ہم فال کرتے ہیں پیرا 15 کی 3 میں 1983 کے نوٹیفیکیشن اپنے تمام بینیفٹس کے لحاظ سے. اب یعنی 2 سال سروس کے بعد اسکیل ایوارڈ ہوتا ہے آپ کو سلیکشن گریڈ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے 2/9/1995 کو جوائن ہوئے ہیں ان کو 2/9/1997 کو سلیکشن گریڈ 16 ایوارڈ ہو گیا. جب 16 سے اب اوپر انہوں نے لے کے جانا تھا بجائے اوسر کو، یا 14 کو اوپر لے کے جانا تھا جو انیشل پے اسکیل ہمارا جس میں ہم ریکروٹ ہوئے، اس کی بجائے 12 سال سروس اوپر لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ آفٹر 12 ایئر سروس ریکروٹیڈ ان انیشل پے اسکیل 14 اینڈ بائی سروس رول ان پے اسکیل 16 کے کیڈر کو اٹھا کے EST بنا دیا. تو اس لیے میں اپنے اس پیغام کے ذریعے، اپنی اس ریکویسٹ کے ذریعے میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہی جو ہے کہوں گا کہ پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جتنے بھی ہمارے میٹر کورٹ میں گئے ہیں وہ سالو ہوئے ہیں، جتنے ہم ٹیبل ٹاپ پہ گئے ہیں وہ نہیں ہوئے. میں چیف سیکرٹری تک 3 دفعہ اپیئر ہوا ہوں، لیکن تینوں دفعہ ان لوگوں نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے حل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو رہی بات کہ ہمارے اپنے انگلش ٹیچر وہ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں، توکل رکھیں. انشاءاللہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہی آخر میں بھی جو پیوستہ رہے شدت سے امید باہر. السلام علیکم.